थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम रेवरेंड ताहिर रफ़ीक आज शाम आपको इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को खुदा की ज़िंदा आवाज़ के लिए तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी पाक हजूरी में आते हुए अपने आप को पेश करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ कादिर मुत्तक़ बाप, तू आज अपने कलाम से हमें मिनिस्टर कर, हमें सैर कर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर और तेरे कलाम को आज हम अपनी ज़िंदगी में लेने के बाद पहले जैसे ना रहें। हम रूहानी तौर पर मजबूत हों, रूहानी तौर पर अगले दर्जात में दाखिल हों और यीशु मसीह का नाम हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त पाए और जलाल पाए। पाकरू तू बड़ी मदद कर आज मेरे कलाम को प्रीच करने में और अपने बेटे और बेटियों को लोगों के कलाम को तेरे कलाम को आज सुनने के लिए, हालेलुया, ताकि तेरे बेटे और बेटियां बाप तेरे कलाम को आज सुने और हलीमी से कबूल करें। यस होली स्पिरिट, तू हेल्प कर, मदद कर, ताकि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक दफ़ा फिर से मैं आप सब लोगों को आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास जो खुदा का कलाम है वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, लेकिन आज का कलाम मैं ख़ास तौर पर ये बात करूँगा कि आज का कलाम उन लोगों के लिए है जिनके सुनने के कान हैं। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ एक पैगाम ही हो। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आज शाम अपने रूहानी कान खुले रखें और रूहुल कुदस को मौका दें कि रूहुल कुदस जो है वो आपसे बोले, रूहुल कुदस आपसे कलाम करे, रूहुल कुदस आपको इनकरेज करे, रूहुल कुदस आपको मोटिवेट करे और यीशु मसीह का नाम आपकी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल। आमीन। सो जो वर्ड मेरे पास है वो ये है कि अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, अगर आपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तो खुदा के पास आपकी ज़िंदगी के लिए एक मंसूबा है। और ना सिर्फ खुदा के पास आपके लिए एक मंसूबा, बल्कि उसके पास आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा, एक बेहतरीन मंसूबा, एक बाबरकत, एक कामयाब, एक खुशहाल मंसूबा जो खुदा आपके लिए और मेरे लिए रखता है। आमीन। अंडरस्टैंड करें, खुदा की ये पाक मर्जी है कि हम इस ज़मीन पर ना सिर्फ अच्छी जो है वो लंबी ज़िंदगी गुजारें, बल्कि खुदा की ये पाक मर्जी है कि हम इस ज़मीन पे रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, जो है वो बाबरकत ज़िंदगी गुजारें और जो है वो प्रॉस्पर लाइफ गुजारें और हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, ज़बूर 139 उसकी 16वीं आयत और उसके साथ इफ्सियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत, तो खुदा का कलाम इन दोनों आयत के अंदर एक चीज़ बताता है, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन पाई जाती है, वो ये है कि खुदा के पास हमारी ज़िंदगी के लिए पहले ही से मंसूबा मौजूद है। मैं दूसरे अल्फाज में इसको यूँ कहूँगा कि खुदा पहले ही से हमारी ज़िंदगियों के लिए अपना इलाही मंसूबा तैयार कर चुका है और खुदा ये चाहता है कि हम उस इलाही मंसूबे को इस ज़मीन पर रहते हुए पूरा करें और उसमें जिए, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए और इस ज़मीन पर रहते हुए उस मंसूबे में जीते हुए हम खुदा की खूबियाँ इस ज़मीन पर ज़ाहिर करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। सो मेरे साथ सबसे पहले हम ज़बूर 139 देखेंगे और उसकी 16 आयत को देखेंगे। खुदा का कलाम यहाँ पे 16 आयत से लेकर हम लोग 17 आयत तक देखेंगे। लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। आए खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है और उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। आमीन। अगर हम 16वीं आयत को देखें तो आम तौर पर जो है वो इस आयत को
جو ہے وہ پیدائش کے دنوں کے ساتھ ہی تشبیہ دے دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، اگر ہم اس پہ غور و خوض کریں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میری زندگی کے سارے ایام جو ہیں، ہماری زندگی کے ایام کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، لکھا ہے وہ پہلے سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ انگلش کا ترجمہ دیکھیں، انگلش کی بائبل کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی کے سارے ایام جو ہیں وہ پہلے ہی سے اس کی کتاب کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کر دیے گئے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو صرف یہاں پہ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ صرف چند ایام یا کچھ خاص ایام، بلکہ ایوری مومنٹ آف آور لائف، ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ اس کی کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، پہلے ہی سے ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ آمین۔ اور پھر 17ویں آیت یہ کہتی ہے، اے خداوند تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ ہاللویہ۔ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ افسیوں 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ 10ویں آیت کو دیکھیں، افسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں۔ ہم کس کی؟ خدا کی، کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ لکھا ہے ہم اسی کی کاراگری ہے اور مسیح یسوع میں، ہر وہ شخص جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کا کلام اس سے یہ بولتا ہے کہ مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے، یعنی ان کاموں کے لیے، ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، یعنی تخلیق کیے گئے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا، یعنی خدا نے پہلے ہی سے کرنے کے لیے ہمارے لیے تیار کیا ہے جو کام ہم ان کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یعنی خدا چاہتا ہے اور خدا کی یہ مرضی ہے، اس لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، مسیح یسوع میں ہم تخلیق کیے گئے ہیں نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوئے ہیں، تاکہ ہم خدا کی اس مرضی کو پورا کریں، خدا کے ان پلانز کو پورا کریں، خدا کی ان راہوں پہ چلیں جو پہلے ہی سے خدا ہمارے لیے تیار کر چکا ہے۔ آمین۔ اگر آپ اس آیت کو انگلش میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس کے مطابق خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یہاں پہ جو اردو میں لکھا ہے کہ خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، وہاں پہ لکھا ہے that we should walk in them، یعنی کہ خدا پہلے سے تیار کر چکا ہے تاکہ ہم ان میں چلیں، تاکہ ہم ان پلانز کو جئیں، تاکہ ہم ان پلانز کو اپنی زندگی میں پورا کرنے والے ہوں۔ اور یہاں پہ خدا یہ فرما رہا ہے، اور اگر آپ انگلش ترجمے کو بھی ساتھ میں دیکھیں تو وہ یہ انگلش ترجمہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا پہلے ہی سے ہمارے لیے وہ راہ تیار کر چکا ہے جس راہ پہ ہم کو جانا ہے۔ اور انڈرسٹینڈ کریں، خدا کی راہیں جو ہے وہ کامل ہیں، یعنی خدا آغاز بھی جانتا ہے اور خدا اختتام بھی جانتا ہے، اور آغاز سے لے کر اینڈ تک ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، خدا پہلے ہی سے وہ ہمارے لیے تیار کر چکا ہے۔ آلریڈی پہلے ہی سے خدا ان چیزوں کو، ان ایریاز کو، ان دروازوں کو، ان لوگوں کو لائن اپ کر چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچے اور خدا کے الہی منصوبے کو اپنی زندگی میں نہ صرف پورا کرے بلکہ جئیں اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو۔ اگر آپ ایمپلیفائڈ ورژن دیکھتے ہیں بائبل کا، انگلش کا جو ایمپلیفائڈ ترجمہ ہے، ایمپلیفائڈ ترجمہ جو ہے وہ اس آیت کے آخری حصے کو یوں بیان کرتا ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے living the good life which he pre-arranged and made ready for us، کہ ہم وہ زندگی جئیں، وہ زندگی گزاریں
جو خدا پہلے ہی سے ہمارے لیے جو ہے وہ تیار کر چکا ہے. And it's available for you and me. اور ہر وہ شخص جو خدا کا بیٹا ہے، ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، خدا کے پاس اس کے لیے یہ زندگی، یہ پلانز، یہ راہ جو پہلے ہی سے سکسیسفل ہے وہ موجود ہے. آمین. سو آئے ذرا اس بات کو دیکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک رات آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور اگلی صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ خدا کے پرفیکٹ پلان میں ہوں گے، یا آپ خدا کی وہ پرفیکٹ لائف جو خدا نے بیفور دا فاؤنڈیشن آف دا ارتھ آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے، آپ اس کو جی رہے ہوں گے. وہ ساری بلیسنگ جو آلریڈی مسیح یسوع میں آپ کے لیے آسمانی مقاموں میں رکھ دی گئی ہے، آپ اس میں جی رہے ہوں گے. آپ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ان وکٹریز میں، اس سکسیس میں، اس پراسپیرٹی میں، اس جوائے میں، اس شادمانی کو جی رہے ہوں گے جو آلریڈی خدا آپ کے لیے تیار کر چکا. نو، یو ہیو ٹو پلے یور رول. اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں. یاد رکھیں، گاڈ از ریڈی. انفیکٹ خدا پہلے ہی سے کر چکا ہے، کیونکہ زبور اگر 119 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا کا کلام جو ہے وہ پہلے ہی آسمان پر قائم کر دیا گیا. Now it's our job کہ ہم اس کے کلام کو، ہم اس کی مرضی کو، ہم اس کے پلانز کو اپنی زندگی میں قائم کریں اور ان میں جئیں، تاکہ مسیح کی خوبیاں، تاکہ خدا کی خوبیاں ہم ظاہر کریں اور اس کے نام کو جلال ملے. آمین. سو یہ خود بخود نہیں ہوگا، ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا. انڈرسٹینڈ کریں، خدا آلریڈی آپ کے لیے ٹارگٹس کو سیٹ کر چکا ہے، اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے، جس ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، جس اپرچونٹی کی ضرورت ہے، جس دروازے کی ضرورت ہے، جس طرح کی فیور کی ضرورت ہے، خدا آلریڈی آپ کے لیے اس کو پہلے ہی سے پریپیئر کر چکا ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اس کی راہ پہ چلتے ہوئے اس منزل کی طرف جانا ہے جو پہلے سے آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے. So what you need to do، آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ ان کو ڈسکور کرنا ہے. ہمیں خدا کے پلانز کو، خدا ہماری زندگی کے لیے کیا پلانز رکھتا ہے، خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے، خدا کے کیا گولز ہیں، خدا کیا چاہتا ہے ہم کریں، ہمیں ان کو اپنے لیے اپنی زندگی میں ڈسکور کرنا، دریافت کرنا ہے. But again the question is how we can discover them. بائبل مقدس کے مطابق، بائبل جو سکھاتی ہے، ہمیں ان کو ڈسکور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کی رفاقت میں رہیں، خدا کے ساتھ ہم دعا میں وقت گزاریں، خدا کو سیکھ کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام پر غور کریں، روحانی ایکسرسائز کریں، اور خدا کو موقع دے کہ خدا اپنی پاک مرضی کو ہمارے اوپر ظاہر کرے. اس لیے پالوس رسول جو ہے، اگر آپ کلسیوں کے خط کو پڑھیں تو کلسیوں کے خط میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا کلسیوں پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. تو یہاں پہ لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے یہ درخواست کرنے، دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت سے کیسے آپ بنیں گے. جب آپ خدا کے کلام میں وقت گزاریں گے، جب آپ خدا کے کلام میں اپنا وقت گزاریں گے، جب آپ خدا کے کلام پر غور کریں گے، جب آپ خدا کے کلام میں جو ہے وہ وقت گزاریں گے. آمین. جب آپ خدا کے کلام میں وقت گزاریں گے، جب آپ خدا کے کلام پر غور کریں گے، میڈیٹیٹ کریں گے، اور جس طرح امثال کی کتاب کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے حکمت جو ہے وہ آپ کو ملے گی. ہاللویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. ہاللویا. لکھا ہے روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ. کیسے روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ؟ جب آپ اس میں گہرے ہوں گے، جب آپ اس کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں گے. لکھا ہے
اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. کیا کرو؟ ہر طرح کی روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی، اس کے پلانس، اس کے ارادوں کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو. خدا کے لائق آپ کا چال چلن کب ہوگا؟ جب آپ اس کی مرضی کے موافق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، جب آپ وہ کر رہے ہوں گے جو خدا چاہتا ہے آپ کریں. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ جس نے مجھے بھیجا اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں وہ کرتا ہوں جو اسے پسند آتا ہے. جب آپ وہ کریں گے جو اسے پسند آئے گا، ہاللویا، تو کیا ہوگا؟ لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. کیا ہوگا؟ جب آپ وہ لائف گزار رہے ہوں گے جو اس سے پسند ہے، جب آپ خدا کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے، جب آپ ہر طرح کی روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جائیں گے، تو آپ اپنی زندگی میں خدا کے الہی منصوبوں کو جانتے اور پہچانتے جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو اسٹیج پہ کیا کرنا ہے، آپ کو پتا ہوگا آپ کو کس راہ پہ جانا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا ڈیسیژن لینا ہے، کیونکہ آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانتے ہوں گے. انڈرسٹینڈ کریں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف لائف گزاریں، خدا چاہتا ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری لائف گزاریں. خدا چاہتا ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری سکسیس کو حاصل کریں. خدا چاہتا ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری وکٹریز میں جو ہے وہ موو کریں. خدا یہ چاہتا ہے آپ ابنڈنٹ لائف میں موو کریں. آمین. اور یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ ایک ہوں گے. بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اس میں قائم نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آمین. اس لیے ضروری ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت، تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. انڈرسٹینڈ کرو، بائبل اگر انگلش میں پڑھے تو بائبل جو ہے وہ ہمیں کو ورکر کے طور پر جو ہے وہ کال کرتی ہے. اس آیت کے مطابق جو لوگ مسیح میں ہیں ان کو کو ورکر کے طور پر کہا گیا ہے. انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو آپ سمجھیں، ہمیں خدا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور ہم خدا کے ساتھ اس میں قائم ہوں گے. جب ہم اس میں قائم ہوں گے، جب ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ گہرا ہوگا، جب ہم وہ کرنے والے ہوں گے جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کی پاک مرضی ہے، تو ہم وہ لائف جئیں گے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں یعنی ہز ورڈ، ہز ول، اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو لکھا ہے جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پریز دا لارڈ. لکھا ہے جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین. سو ہمیں خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے. We need to connect ourselves. We need to abide in God. We need to remain in God. ہمیں خدا میں رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ یرمیہ 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا ہمارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہے. اور انڈرسٹینڈ کریں، خدا کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں، بھلائی کے خیالات ہیں. اور ابھی ہم نے زبور 139 اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھا، 17ویں آیت میں وہاں پہ لکھا ہے خدا کے خیالات جو ہے وہ کیا ہی بیش بہا ہے اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کے لیے خدا کے پاس آپ کے لیے بہترین ہے. اینڈ انڈرسٹینڈ اونلی گاڈ از ایبل ٹو گیو یو دی بیسٹ. اور اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں جس پہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں، گاڈ ہیز آلریڈی پریپیئرڈ فار یو ایوری تھنگ. خدا پہلے ہی سے آپ کے لیے اس لائف کو تیار کر چکا ہے تاکہ آپ اس کو جئیں.
खुदा पहले ही से आपको सक्सेस दे चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जो है उसका अरेंज कर चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए राह को तैयार कर चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए दरवाजे खोल चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए एबिलिटीज जो है वो आपको ग्रांट कर चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर चुका है। खुदा पहले ही से आपके लिए सब कुछ रेडी कर चुका है। नाउ इट्स योर जॉब कि आप इस लाइफ में जिए। इसलिए पौलुस कहता है, अगर आप इफिसियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अंडरस्टैंड करें, लिखा है इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी आपके लिए बेहतरीन है। खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन मंसूबा है और खुदा चाहता है वो मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा हो। और खुदा हर ईमानदार शख्स को उस मंसूबे के लिए कॉल कर रहा है जो बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ उसने आपके लिए जो है वो तैयार किया। आमीन। अंडरस्टैंड करें, आपकी जिंदगी जो है वो यूनिक है। आपकी जिंदगी जो है वो स्पेशल है। आप खुदा की जिंदगी, आप खुदा की नजर में कीमती हैं। आप खुदा की नजर में यूनिक है। आप खुदा की नजर में स्पेशल है। इसलिए खुदा के पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। खुदा के पास आपके लिए कुछ खास है। खुदा के पास आपके लिए कुछ यूनिक है। और खुदा चाहता है कि आप उन प्लान्स में जिए, आप उस जिंदगी को जिए, आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जिए जो मसीह यीशु में आपके लिए पहले ही से तैयार कर दी गई है। हालेलुया, व्हाट अ गुड न्यूज़ दिस इज। क्या ही खुशी की बात है ये। मैं फिर से आपके लिए जो है वो इफिसियों 2 बाब की आयत पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। अंडरस्टैंड करें, गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू। गॉड्स प्लान is already prepared for you. A successful plan is already prepared for you. खुदा पहले ही से अरेंज कर चुका है, आपके लिए तैयार है वो जिंदगी, ताकि आप उसको जिए और आपकी जिंदगी में खुदा के नाम की इज्जत और जलाल। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। बुजुर्ग बाप, मैं ये दुआ करता हूँ आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को शेयर करें, मिनिस्टर करें, रिवाइव करें, स्ट्रेंथन करें, इक्विप करें। खुदा ये अपने आप को पेश करें, तुझे सीख करें अपनी जिंदगी के लिए, ये फतह के लिए, सक्सेस के लिए। दुनिया में खुदा दुनिया की तरफ ना देखें बल्कि ये तेरे पास आए, क्योंकि तू पहले ही से इनके लिए सक्सेस को अरेंज कर चुका है। विक्ट्रीज मसीह यीशु में ऑलरेडी अरेंज कर दी जा चुकी हैं। ओ अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी क्रिएट कर दी जा चुकी हैं और प्रॉस्पेरिटी का रेंज ऑलरेडी हो चुका है। ओ दी बेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का लार्ज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑलरेडी अरेंज हो चुकी है, ताकि बाप तेरे बच्चे उस लाइफ को जिए और यीशु मसीह के नाम को जला। तेरा शुक्र। जो लोग बाद में देखते हैं, होली स्पिरिट मिनिस्टर है यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत मिली है तो ज़रूर इसको अपने टाइमलाइन पर शेयर करें, उन ग्रुप्स में शेयर करें जिनका आप हिस्सा है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम से वो भी शेयर हो। याद रखें, खुदा के कलाम का एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी को, आपके हालात को तब्दील कर सकता है। इसलिए दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब पे ये मैसेजेस, जो वीकली मैसेजेस होते हैं, ये मौजूद होते हैं। आप वहाँ पे जाएँ और आप वहाँ पे इन मैसेजेस को सुन सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला लेटेस्ट मैसेज जो है जब अपलोड हो तो आप तक उसकी जो है वो नोटिफिकेशन पहुँचे। जो है वो हर सोमवार शाम 7 बजे हम इस एपिसोड को आपके लिए लेके आते हैं। हर सोमवार हमें ज्वाइन करें, खुदा के कलाम से शेयर हो, बरकत पाएँ, मजबूत हो।
اور وہ لائف جئیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے اور جس کے لیے یسوع مسیح نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے. گاڈ بلیس یو.